بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہماری منزل ہے اور منزل تک پہنچانے والے ہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ تم کو وحشت تو سکھا دی ہے، گزارے لائق، اور کوئی حکم کوئی کام ہمارے لائق۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو، وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر ادا کرنے والا، بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ دسمبر اب کے آؤ تو تم اس شہر کی تمنا کی خبر لانا، کہ جس میں جگنوں کی کہکشائیں جھلملاتی ہیں، جہاں تتلی کے رنگوں سے فضائیں مسکراتی ہیں۔ بے شک دستبرداری بہت مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو دستبردار ہو گیا، اس نے سکون کی طرف قدم بڑھا لیے۔ حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں، اور ہم دوسروں پر حق جتاتے جتاتے اپنا سکون کھو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اذیت ملے، اس چیز سے دستبردار ہو جائیں۔ جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں، آخری بار جب میں اس سے ملا تو وفات پانے والے سے یہ بات ہوئی۔ لیکن وفات پانے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی آخری بات کہہ چکا ہے، آخری کام کر چکا ہے۔ سوچے، کیا ہم نے کسی سے کوئی آخری بات بہت سخت تو نہیں کر دی؟ کہیں کسی کے کانوں میں ہماری آخری سرگوشی کڑوی تو نہیں تھی؟ کیا ہمارا آج تک کا آخری نوالہ حرام کا تو نہیں تھا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کب اپنا آخری کلام اور کام کر چکے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول، معاشرے سے اور عزیز و اقارب کے دلوں میں آخری نقش محبت کا ثبت کیجیے۔ اپنے لیے محبت سے دعا کرنے والے دلوں کی فصل تیار کریں۔ پیسہ نہیں، لوگ کمائیں، رشتے کمائیں، دعائیں کمائیں۔ جیسا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگوں سے، انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ یا اللہ میری سن لے، مجھے چن لے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ہر اس چیز کی قربت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی رہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ بنائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ یہ جو خواہشوں کا پرندہ ہے، اسے موسموں سے غرض نہیں، یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں، اسے آب دے کے سراب دے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی و عاجزی۔
یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ تحقیق کے مطابق آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نپٹنا ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں بیوقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ دانا شخص بولا، میں نے جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے، اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل، کوئی جواب تو دینا چاہیے۔ اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تریخی جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ عدیم اب تک وہی بچپن، وہی تقریب کاری ہے، قفس کو توڑ دیتا ہوں، پرندے چھوڑ دیتا ہوں۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیں وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے معجزے ہوتے ہیں۔ دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کے ساتھ۔ امیر اپنی آسائش نہ چھوڑیں، صرف نماز چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل توڑ جاتے ہیں، کن فرما دیجیے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل۔ آسمان رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ ہوا سے گر جانے کی۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ ہائے، جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اللہ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، اس پر چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا عمارتوں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں، گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما
درخواستوں کے حسد شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اگر مشکلات میں تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو الحمدللہ کہو۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیا کر۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ آمین۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر کوہ تو نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرک سے بھی نزدیک ہے یہ قرآن کہتا ہے، اے شہرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ انجان لوگوں میں اپنے آپ کو تراش بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے سے ہارے، بندے ہی بندوں کو پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو، اے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ آمین۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اے اللہ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب تو زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ مجھ سے اللہ کی شان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھا کریں، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ برے اعمال دھمک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ زندگی، عزت، رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر مشکل کی دعا میرا اللہ کافی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اپنے اللہ سے باتیں کرنا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے ترس اللہ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیں، جو ملا ہے اسے سنبھالیں۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے مجھ سے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ یا رب فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے اور زندگی سکون سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہاریں لائے جو کبھی ختم نہ ہوں۔ آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے
اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی، صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یا اللہ، اے خالق و مالک دونوں جہاں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ، اتنا قابل کہاں تھا میں جتنا میرے رب نے نواز دیا مجھے۔ ہو کے برباد بھی ہر حال میں خوش ہیں، ہم پرندے ہیں تیرے جال میں خوش ہیں۔ تم رہے پاس ہمارے تو رہے، ہم محبت کے اسی سال میں خوش ہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی چاہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کی آنسوں کی وجہ بھی نہ بنے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنی ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ بنائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ عدیم اب تک وہی بچپن، وہی تقریب کاری ہے، قفس کو توڑ دیتا ہوں، پرندے چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ امیر اپنی آسائش نہ چھوڑے، صرف نماز چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اگر